میں قاری محمد عمیر فاروقی وفاق المدارس ڈیرہ اسماعیل خان کا ذیلی ترجمان آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ وفاق المدارس ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے مسئول شیخ الحدیث مولانا جان محمد صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور میرے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان وفاق المدارس العربیہ کے علماء کی رابطہ کمیٹی کے سرپرست شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف علی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک مرکزی دینی درسگاہ اور علماء رابطہ کمیٹی کے اہم رکن حضرت مولانا قاری محمد عدنان صاحب جامعہ مدینۃ العلم والے وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس سانحے پر وضاحت کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، اس مدرسہ جامعہ اسلامیہ فلاح للبنات کے محتمم مولانا شفیع اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اسی انجم آباد کے ایک ہمارے وفاق المدارس کے ادارے کے محتمم اور ذمہ دار قاری خادم حسین صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور باقی بھی دیگر حضرات بھی۔ تو سب سے پہلے آپ کے شکریہ کے بعد آج 30 مارچ بروز بدھ وفاق المدارس العربیہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے یہ پریس ریلیز جاری کی جا رہی ہے۔ وفاق المدارس العربیہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی رابطہ کمیٹی اور ڈیرے کے جید علماء کرام نے ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ روز پیش آنے والے دل خراش و المناک واقعے کے چند حقائق اس پریس کانفرنس کے ذریعے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ انجم آباد جو ملتان روڈ پر واقع ہے، اس میں قائم وفاق المدارس العربیہ سے ملحقہ بچیوں کا ایک ادارہ جس کا نام جامعہ اسلامیہ فلاح للبنات ہے، اس کے مین گیٹ کے سامنے گلی کے اندر کل 29 مارچ بروز منگل صبح 7 بجے کے بعد چند خواتین جو کہ مدرسہ کے گیٹ کے باہر موجود تھی اور مدرسہ میں سبق پڑھانے کے لیے آنے والی معلمہ کو وہیں موقع پر بے دردی سے شہید کر دیا۔ وفاق المدارس العربیہ ڈیرہ اسماعیل خان اس افسوسناک واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے، اور حکومت اور انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ واقعے کی غیر جانبدارانہ اور منصفانہ تحقیقات کی جائیں۔ مدرسہ کی معلمہ کی شہادت میں ملوث خواتین کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اور تحقیقات اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے بعد اس واقعے کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے۔ اور اس واقعے پر وفاق المدارس العربیہ ڈیرہ اسماعیل خان اور وفاق المدارس العربیہ کے مرکزی رہنما شدید الفاظ کی مذمت کرتے ہیں، اور اس بارے میں وفاق المدارس العربیہ کے مرکزی رہنما کل ایک پریس ریلیز بھی جاری کر چکے ہیں۔ اس واقعے کے ساتھ 2-4 ضروری باتیں ہیں جو جوڑی گئی ہیں اور تھی نہیں، اس کی وضاحت آج دینا ضروری تھا، اور اسی لیے زیادہ تر آپ کو اس موقف دینے کے لیے بلایا ہے۔ اس واقعے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ رونما ہو گیا تو ہمارے کچھ صحافی بھائی نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ پولیس بھی، کہ عجلت میں کچھ بیانات دیے گئے۔ ابھی معاملے کی مکمل انکوائری بھی نہیں ہوئی تھی، معاملہ سامنے بھی نہیں آیا تھا، لیکن جلد بازی میں 2-4 بیانات دے کر معاملے کو دوسرا رنگ دے دیا گیا، حالانکہ معاملہ اس طرح تھا نہیں۔ بعض صحافیوں نے یہ نقل کیا ہے کہ مدرسے کے بچیوں نے اپنی معلمہ کو، اپنی استانی کو شہید کر دیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، اور پولیس کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ یہ بچیوں نے جی استانی کو شہید کر دیا گیا، وہ بھی غلط تھا۔ اور ایک بیان یہ بھی سامنے آیا ہے کہ 2 مدرسوں کا آپس میں کوئی تنازع تھا، چپکلش تھی، اس کی بنیاد پر یہ قتل ہوا ہے، وہ بھی غلط تھا۔ ان تینوں باتوں کو مدرسے کے خلاف ایک پراپرگنڈے کے طور پر لیا گیا اور مدارس کی کردار کشی کی گئی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ڈیرہ اسماعیل خان پورے ملک، پوری دنیا میں مدارس نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے۔ قتل، اسلحہ اٹھانا اور کسی کو بغیر قانون کو ہاتھ میں لے کر خود قانون پر عمل کرنا، یہ چیزیں، ان چیزوں کی مدارس، اہل مدارس بہت عرصے سے اس کی
وہ کرتے آ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی کوئی ایسا معمولی واقعہ بغیر انکوری کے مدارس کے اوپر اور ساکھ کو نقصان پہنچانا، اس کی ہم شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ ڈیرہ اسماعیل خان، رابطہ کمیٹی، علماء، جید علماء کرام، سب کے اندر اس معاملے کی بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اہل مدارس اس تمام مل کر اس بات کا شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ اس معاملے کو خواہ مخواہ مدرسے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ مدرسے کے ساتھ اس معاملے کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں اس مدرسے کے محتمم مولانا شفیع اللہ کی موجودگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن عورتوں نے قتل کیا ہے ان کا اس مدرسے کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، نہ پڑھانے کے لحاظ سے نہ پڑھنے کے لحاظ سے۔ اس مدرسے کے ساتھ ان کو کوئی واسطہ بھی نہیں تھا، اور یہ جو معلمہ پڑھانے آ رہی تھی یہ اس مدرسے میں پڑھاتی تھی۔ تو یہ کہنا کہ بچیوں نے استانی کو شہید کر دیا، یہ کہاں سے لایا گیا، ہمیں اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ ہم اس کی آپ کو واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس مدرسے کے ساتھ دوسرا مدرسہ تھا اور مدرسے کا تنازع تھا، تو اس پر بھی آپ کو وضاحت دے دیں کہ اس گلی کے اندر وفاق المدارس العربیہ سے ملحقہ کوئی رجسٹر مدرسہ دوسرا نہیں ہے، یہی ایک ہی مدرسہ ہے، جامعہ اسلامیہ فلاح للبنات، اور میرا خیال میں ہماری معلومات کے مطابق وہاں کوئی اور باقاعدہ مدرسہ ہے ہی نہیں۔ تو دو مدرسوں کی چپکلش یا اختلاف کہاں سے آ گیا؟ بہرحال یہ مدارس کو بدنام کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ہم اس پر ان میڈیا کے ساتھیوں سے بھی اور پولیس والوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، اور آئندہ کے طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح غیر ذمہ داران رویہ نہ اپنایا جائے، اور معاملے کی مکمل انکوائری کے بعد بیان دیا جائے، اور مکمل انکوائری کے بعد حقائق سامنے لایا جائے، مدارس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے سے گریز کیا جائے۔ ان چیزوں سے اہل مدارس کا بہت دل دکھا ہے، اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے وفاق المدارس العربیہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے کہ بعض خبریں اور طرح کی بھی آ رہی تھی، ان پر بھی آپ کو وضاحت دیتے جائیں کہ وفاق المدارس العربیہ ڈیرہ اسماعیل خان اور جید علماء کرام اس واقعے کی مذمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کسی پر اگر کسی قسم کا مذہبی الزام ہو اور معاملے کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہو، تو اس معاملے میں بھی وفاق المدارس العربیہ کے اکابرین کا روز اول سے پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ کسی شخص کو، کسی فرد کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ان مذہبی معاملات پر بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، وہاں گواہان پیش کیے جائیں اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ وفاق المدارس کے اکابرین کا اور مرکزی رہنماؤں کا، یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کے علماء کا، یہ ہمارا پہلے روز سے یہ موقف رہا ہے کہ اس معاملے پر بھی، مذہبی معاملات پر بھی کسی قسم کا کوئی قانون ہاتھ میں نہ لیا جائے، بلکہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور وہیں سزا دی جائے۔ کسی انسان کو اپنے انفرادی طور پر کسی کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اور اس کو قتل کرنے کی اجازت نہ شرعاً ہے اور نہ قانوناً ہے۔ اور ہمیشہ الحمدللہ ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے وفاق المدارس نے پاکستان کے قانون کا احترام کیا ہے اور لوگوں کو قانون پر عمل کرنے کا درس دیا ہے اور امن کا درس دیا ہے۔ تو یہ دو چار باتیں تھیں وضاحتاً جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ آج کی پریس ریلیز کا مین مقصد یہی ہے کہ مدارس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے سے گریز کیا جائے۔ اس معاملے کا نہ مدرسے سے کوئی تعلق ہے، نہ استادی شاگردی کا کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی اس کو مدرسے کے ساتھ جوڑا جائے۔ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے۔ محتمم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ وفاق المدارس العربیہ نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے اور قتل اور اس قسم کے واقعات کی ہمیشہ مذمت کی ہے، اور ہم حکومت سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ، منصفانہ تحقیقات کی جائے، ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے اور مدارس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے سے گریز کیا جائے۔ اس بار سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ آپس میں اکٹھے پہلے پڑھتے تھے ایک ہی مدرسے میں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس معاملے پر بات کر کے میں کیس کو زیادہ کیس کی طرف نہیں جاؤں گا، چونکہ ہمارے ذمے جو کام ہے یا ہماری جو ذمہ داریاں وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ آیا مدرسے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اب ان کا جھگڑا کہاں سے شروع ہوا، کس حالت کا جھگڑا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ پولیس اپنی مکمل آزادانہ تحقیقات کرے۔
ہم اس چیز کا جواب دہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہوا ہے یا اس کا جامعہ اسلامیہ فلاح للبنات سے تعلق ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی نہیں ہے، اور پہلے بھی ان کے جھگڑے کا مدارس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا قاری صاحب، اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا اور اس میں مدارس کو جو ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے نا ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو جن لوگوں نے کیا ہے ان کے خلاف آپ لوگ بجائے بیان دینے کے قانونی چارہ جوئی کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ یہ تو فیصلہ ہمارے بڑوں نے کرنا ہے، اور ہم نے ان کے نوٹس میں دیا ہے کہ یہاں غفلت ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ وہ فیصلہ کریں گے تو ہم اس کے پابند ہوں گے۔ فی الحال ہم اپنے طور پر ڈیر اسماعیل خان میں ایسی کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کر رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ خود ذمہ دار بنے، صحافی خود ذمہ دار بنے، پولیس کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ ابھی انکوائری مکمل نہیں ہوئی اور بیان جاری ہو گیا۔ میرے خیال میں ہماری قانونی چارہ جوئی سے بہتر ہے کہ پولیس ان لوگوں کے خلاف اپنے طریقے سے ایکشن لے، اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ کیوں اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ باقی جو ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ہم اس کے پابند ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔